اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج 11ویں نشست ہے۔ کل والی گفتگو کے ساتھ ربط قائم کرتے ہوئے کہ جس وقت ہم دنیا کے اندر پائے جانے والے ادیان اور مذاہب کا انالیسز کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا ایسا مسئلہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان مذاہب کو شعوری طور پر قبول کرنا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہم نے ایمانداری کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی، اور کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو نقشے والا پیج آپ کے سامنے ہے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ اس پر گفتگو کر کے ہم جس مقام پر پہنچے تھے وہ یہ مقام ہے کہ وہ مذاہب جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین یہ الہام پر مبنی ہے، ان میں سے آگے پھر 2 صورتیں تھیں، محرف اور غیر محرف۔ محرف سے مراد وہ مذہب جس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے۔ تحریف کی 2 صورتیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کے اندر جو مذاہب مبتلا ہیں، یعنی اس مذہب کے ماننے والے تحریف لفظی میں مبتلا ہیں، وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والی اصل وحی کو ہی تبدیل کر دیا، اور تحریف معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو نہ بدلے جائیں لیکن معنی اپنی مرضی کے کر کے تو اصل جو پروردگار کی مرضی اور اللہ جل مجدہ الکریم کا جو اصل مدعا ہے اس سے برخلاف کوئی عقیدہ اور عمل گھڑ لیا جائے، اس کو کہتے ہیں الفرق بین الفرق۔ یعنی یہ وہ تحریف ہوتی ہے جس سے فرقے جنم لیتے ہیں، وحدت ختم ہوتی ہے، اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یونٹی نہیں رہتی، اور ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے عقائد اور اعمال لے کے بیٹھ جاتا ہے، جس سے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ وہ انہی اپنے بنائے ہوئے عقائد اور اپنے مرتب کردہ اعمال جو ہیں انہی پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کی کوئی صورت سامنے نہیں آتی۔ اس کو کہتے ہیں الفرق بین الفرق۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے تفرقہ، اور فرق فرقتن کی جمع ہے، یعنی فرقوں کے درمیان فرق، اس کو کہتے ہیں الفرق بین الفرق۔ بولے فرق۔ یہ تحریف معنوی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لفظ تو نہیں بدل سکتے لیکن معنی اپنی مرضی کا بنا کے تو اس کے ساتھ پھر ہم جو اصل جڑ ہوتی ہے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔
دوسری صورت ہے غیر محرف، یعنی ایسا دین جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کی گئی۔ وہ دین دنیا کے اندر اس وقت، یہ ایسے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دنیا نے مانا ہے، جن لوگوں نے مذاہب کا جائزہ لیا ہے انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ اگر غیر محرف، بغیر تحریف کے دنیا کے اندر کوئی دین موجود ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ وہ اعتراض، ان کا جو اعتراض بنتا ہے نا، جو اعتراضات سامنے ان کے آتے ہیں لوگوں کے، وہ اسلام کی روٹ لیول پر جا کے اعتراضات نہیں کرتے، وہ اعتراضات ہم پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض اس وقت دنیا کے اندر غیر مسلم ہم پر یہ کرتے ہیں کہ جی 57 اسلامی ملک ہیں، بتائیے کوئی اسلامی ملک ایسا ہے جس کے اندر اسلام جو ہے اس کو آپ نے باقاعدہ لا، قانون اور امپلیمنٹیشن کی صورت میں اس پورے ملک کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہو؟ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ۔ تو اس کا جواب تو نفی میں ہے۔ ہم کیسے مطلب اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جی 57 اسلامی ملک میں فلاں ملک ہے جہاں بالکل وہی اسلام رائج ہے جو رسول کریم نے دیا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس وقت 57 اسلامی ریاستوں میں سے کسی ایک ریاست میں بھی اسلام جو ہے اس کا نفاذ نہیں ہے۔ ہر چند کے وہ ریاستیں اپنے آپ کو مسلمان ریاستیں کہلواتی ہیں، مسلم ریاستیں کہلواتی ہیں، بلکہ ان کے نام بھی اسی طرح کے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بڑی اگر دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اگر ہم چلیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ 57 اسلامی ریاستوں میں سے کون سا، زیادہ سے زیادہ آپ سعودی عرب کی بات کریں گے تو سعودی عرب میں کیا اسلام جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح کا اسلام ہے، بڑی ساری خرافات ہیں، بڑے سارے مسائل ہیں۔ وہ اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا تھا وہ اس وقت 57 اسلامی ریاستوں میں سے کسی ملک کے اندر نافذ نہیں ہے، اور یہ ہم سے سوال ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر سوال ہو تو اس کا جواب نہ ہو، جواب موجود ہے۔ اب اس وجہ سے یہ بات کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ نافذ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی مسلمان جو ہیں وہی اس کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، تو دوسرا کوئی ملک اس کو کیوں نافذ کرنا چاہے گا؟ اس کی جو وجہ بنتی ہے وہ ہماری کمزوری ہے۔ یہ اعتراض تو وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اسلام درست نہیں، مانتے وہ ہیں کہ وہی ٹھیک ہے۔ یعنی غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کوئی دین دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ اسلام ہے، جس نے ہر سطح کے انسان کو نوازا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی۔ اسلام نے ہر سطح پر غلبہ پایا ہے اور اپنے اثرات چھوڑے ہیں، اور اس کے بانی چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ نے اس کو آگے فلرش کیا، ترقی دی ہے۔ اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ کاملہ ہے وہ اس لیول کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود اللہ نے بنایا اس کے اندر انسانوں میں سے کسی انسان کے بارے میں حضور کی ذات میں بغض نہیں رکھا۔ یہ خاص بات ہے سمجھنے والی، سمجھ آ گئی؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے خیال کے خلاف کسی کو دیکھ لیں تو ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، چونکہ آپ کا جو منصب ہے وہ رحمت للعالمین کا منصب ہے، اور رحمت للعالمین کا منصب آپ پر جچتا ہی تب ہے کہ جب آپ پوری انسانیت کے ساتھ محبت کریں، اور آپ نے کی، اپنے آئے تب بھی، غیر آئے تب بھی، کتنا بھی کوئی لتھڑا ہوا انسان آ گیا حضور کے دروازے پر آ گیا تو اس کو وہاں آ کے پناہ ملی، اس نے سکون محسوس کیا، اور وہ آپ کی صحبت میں رہا تو پھر آپ کو مانے بغیر رہ نہ سکا، ٹھیک ہے نا جی؟
تو بہرحال اس پر قرآن مجید کا بڑا سارا حصہ موجود ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ غیر مسلموں کو اگر مسلمان اپنے پاس رکھیں تو اس کی شرائط کیا ہیں، کن شرطوں پر رکھیں، کن کو رکھیں، کن کو نہ رکھیں، کن کو پناہ دیں، کن کو نہ پناہ دیں. اس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ چونکہ اس وقت ہمارا عنوان نہیں، اس لیے ہم اس کو چھیڑ نہیں رہے. بہرحال اسلام غیر محرف دین ہے. بولیں غیر محرف. غیر محرف کا معنی یہ ہے کہ اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کی گئی، تحریف نہیں کی. اور اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، دنیا میں کسی کے پاس یہ شے نہیں ہے. یہ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس غیر محرف چیز بغیر تحریف کے من و عن اسی طرح کی جس طرح کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی ہے، یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں. یہ صرف آپ کے پاس ہے، اور اس کی بیس بھی قرآن مجید ہے. اس کی بیس بھی قرآن مجید ہے. ہمارے پاس غیر محرف اسلام کی دلیل غیر محرف قرآن مجید ہے. غیر محرف قرآن مجید کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، اصل کتاب موجود ہے، اس بنا پر اصل دین بھی موجود ہے. اب ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. نہ قرآن کا مسئلہ ہے، نہ صاحب قرآن کا مسئلہ ہے، نہ خود پروردگار کی ذات کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کے قریب ہیں یا نہیں ہیں، کتنے دور ہیں، قریب آئیں گے تو کیا ملے گا، دور ہوں گے تو کیا نحوستیں آئیں گی. وہ سب ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ قرآن کا نہ دین کا. وہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے، غیر محرف اسلام. اب جو غیر محرف اسلام ہے اس کی آگے دو شکلیں ہیں. یہ ذرا حوصلے اور برداشت کے ساتھ سننے والی بات ہے، اور اس میں بہت اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خاص چیز ہے یہ، اور اس کو آپ پوری توجہ سے سنیں گے پھر بات اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. سب سے پہلے یہ بات تو طے ہے کہ بغیر تحریف کے، جس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، وہ اگر دین دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام کی آگے پھر دو صورتیں ہیں. ایک شکل تو بڑی سادی سی ہے، وہ میں نے نیچے لکھ دی ہے، معیاری دین مبنی بر کتاب و سنت. اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں. مطلب قرآن اور قرآن پر عمل کی صورت میں جو دین وجود میں آیا وہ معیاری دین ہے، اور اس دین نے دنیا کو فتح کیا. اس دین نے دنیا کے لیے برکات پھیلائی ہیں. وہ دین ایسا دین تھا کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق نے سیکھا تھا. وہ ایسا دین تھا جس پر حضرت عمر بن خطاب چلے تھے. وہ ایسا دین تھا جس پر حضرت عثمان بن عفان چل رہے تھے. وہ ایسا دین تھا جس پر علی حیدر کرار چل رہے تھے. وہ ایسا دین تھا جس پر امام حسن چل رہے تھے. وہ ایسا دین تھا جس کی خاطر حضرت امام حسین کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ دین ہے جو مبنی بر کتاب و سنت ہے. بہت زبردست قسم کا دین ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس پیور شکل میں، جس صاف شکل میں امت کو وہ دین دیا، وہ مبنی بر کتاب و سنت ہے. وہ معیاری دین ہے. کیا دین ہے؟ معیاری. میں نے اس کو اس لیے کہا معیاری، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بعد والی ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ یہ معیاری ہے یا نہیں، تو وہ ہم اس دین پر پیش کریں گے جو رسول کریم نے اپنی امت کو معیاری صورت میں عطا کیا تھا. معیار سمجھتے ہیں نا؟ کسوٹی کو کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی شے ہم رگڑ کے کھرا اور کھوٹا معلوم کرتے ہیں. اب نیچے آپ اس کا جائزہ نہیں لے سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ کہیں گے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کسی مقام پر کھڑا کر کے ہم کسی عمل کو پرکھ سکیں کہ یہ معیاری ہے یا نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا.
اس کی وجہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پروردگار کی طرف سے پابندی تھی وہ بڑی کمال یہ تھی کہ حضور کے قلب مبارک پر قرآن اتارا، اور قرآن مجید اتار کر جس طرح سے پروردگار نے اپنے محبوب کو چاہا گائیڈ کیا، اور وہ جو گائیڈنس دی وہ بھی مبنی بر وحی تھی، وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت۔ سنت سے میری مراد یہ آپ کی 4 رکعت سنت، 2 رکعت سنت، سنت موقدہ غیر موقدہ نہیں ہے۔ کتاب پر عمل کی صورت میں، کتاب پر بولو، کتاب پر عمل کی صورت میں جو پروردگار نے اپنے محبوب کو وحی بھیجی، ایک قرآن کی صورت میں وحی تھی، بولو ایک قرآن کی صورت میں وحی تھی، وہ تو ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی پروردگار کی طرف سے ہی وحی کیا گیا، وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ جوں ہم کتاب اور سنت کے قریب جاتے جائیں گے ہمارا دین معیاری ہوتا جائے گا، جوں ہم کتاب و سنت سے دور ہوتے جائیں گے ہمارا دین جو ہے وہ معمول بہی دین بنتا جائے گا۔ یہ دوسری شکل ہے دین کی جو اس وقت ہمارے ہاں رواج پذیر ہے۔ اگر تو ہم معیاری دین پر عمل کر رہے ہوتے تو پھر 57 اسلامی ملکوں میں آج اسلام کا نفاذ ہوتا۔ جب نفاذ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معیاری دین پر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اس سے نیچے پھر آ جائیں، چلیں کوئی کسی ملک میں تو اسلام نافذ نہیں، لیکن کوئی معاشرہ مسلمانوں کا ایسا ہو، مثال کے طور پر جہاں فرض کریں کوئی 2000 آدمی رہتا ہے، یوں ہی لگا لیں، میں اس کی مثال آپ کے شاہین آباد محلے سے دیتا ہوں کہ آپ کا یہ شاہین آباد کا محلہ ہے، تو آپ کیا باہر کسی جگہ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہین آباد ایک ایسا محلہ اور ایسا حصہ ہے دنیا کا جہاں بالکل معیاری دین کا نفاذ ہے، ہر گھر، ہر شخص، ہر مسلمان اس کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ تو نہیں کہہ سکتے۔ اب رہ جاتی ہے تیسری صورت انفرادی۔ انفرادی طور پر حضور کی امت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، بولو اب بھی ہیں، جو اسی معیاری دین کے مطابق چلتے ہیں۔ بڑا لوگوں کا اس پر پیرا ہے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور ان سے ملا ہوا بھی ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر اتنا خیال کرتے ہیں اور اتنا عمل کرتے ہیں کہ بس اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے۔ ایسے لوگ دین پر عمل کرنا انفرادی طور پر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم سے کہیں ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے رسول پاک ناراض ہو جائیں۔ یہ باتیں باقاعدہ ہم نے سنی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی، وہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ایسا فعل کریں جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے رسول پاک ناراض ہو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسی پر راضی ہوگا جو ان کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلے گا۔ تو یہ کوئی ایسی ذاتیں بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کو کوئی فریب دے سکتے ہیں، ہاں جی، نہ حضور کو فریب دے سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کو فریب دے سکتے ہیں۔ یہ تو ایک آدمی اگر خود یہ سمجھا نہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ ہمارے ہاں اس طرح کے رجحان پائے جاتے ہیں نا، وہ بڑا مہربان ہے جی، معاف کرنے والا ہے، ہاں جی، وہ کر دے گا جی معاف، یہ ہمارے ہاں بڑے جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ لیکن یقین جانے کہ جب ہم معیاری دین کے حوالے سے سوچتے ہیں اور قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا سوچتے ہیں تو پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے اندر جن لوگوں کے اس وقت ہم رہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر صحیح طریقے سے چلیں تو سب سے پہلے آپ کو مخالفت اپنے گھر سے کرنی پڑ جائے گی، پھر آپ کو گلی محلے سے کرنی پڑ جائے گی، پھر جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، اور ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کہیں کہ یہ اس دور کا دیوانہ ہے اور پاگل ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ رچتا بستا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر وہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ معمول بہی دین ہے، معیاری دین نہیں ہے۔ معمول بہی دین کی اب میں جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کلیئر تصویر آپ کے سامنے آ جائے۔ معمول بہی دین میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک
معاش ہوتا ہے اور ایک معاد ہوتا ہے۔ معاد یہ میٹا فزکس یعنی ما بعد الطبیعیاتی جو حصہ ہوتا ہے، جو ہم اپنی حواس، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے علم کے ساتھ کسی طور پر بھی ہماری وہاں تک رسائی نہیں، اس کو معاد کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی عقل کے ذریعے جاننا چاہیں کہ خدا کون ہے تو ہم نہیں جان سکیں گے، جاننا چاہیں کہ روز جزا قیامت کا دن کیا ہے ہم نہیں جان سکیں گے، ملائکہ کیا ہیں ہم نہیں جان سکیں گے، ٹھیک ہے، آخرت میں یوم محشر کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ معاد میں آ جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جن کو ہم اپنی پرسیپشن سے ریسیو نہیں کر سکتے، اپنے حواس سے ہم ان کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو معاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیں، معاد۔ میرے ساتھ چلیں گے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جی، اب دوسری طرف آ جائیں، معاش۔ معاش وہ حصہ ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یہ عیش سے بنا ہے، اور عیش زندگی کو کہتے ہیں۔ معیشت، معیشت کا لفظ آپ نے سنا ہو، بہت سنا ہے، اور اس دور میں تو ویسے ہی بہت سنا ہے آپ نے، جس دور میں سے گزر رہے ہیں جی، معیشت کھڑی ہو گئی، معیشت بیٹھ گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، سنتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے معاش۔ معاش میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ عقائد پر مبنی ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، اور ایک حصہ عمل پر مبنی ہوتا ہے کہ عمل کیا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ والی، یہ ساری چیزیں معیاری دین میں بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات؟ عقیدہ وہاں بھی ہے معیاری دین میں، عمل وہاں بھی ہے، معاش اور معاد ادھر بھی ہے۔ اس کو میں نے الگ کر کے اس لیے لیا تاکہ ہم جب یہ سمجھ جائیں گے تو دوسری سمت ہمیں سمجھنا آسان ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے ہم نے ایک طرف اس کو رکھا ہے۔ تو معاش میں جو عقائد ہیں، جب معمول بہی دین میں عقیدہ آتا ہے تو وہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، معمول بہی دین میں، جس میں ہم رواجن رسمن چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم اس کو بطور اپنی زندگی کے ہم نے اختیار نہیں کیا ہوتا۔ معمول بہی دین وہ ہوتا ہے جس کو ایک ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم کھڑے ہیں، ایک طرف دین ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ جی میں نے اپنی زندگی دین کے مطابق بسر کرنی، ٹھیک؟ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے کہ میری زندگی ہے، اس میں کچھ حصہ دین ہے۔ بھائی فرق سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اس میں کچھ حصہ دین ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ دکانداری کو دین نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی بیوی کے پاس گپ شپ لگا رہے ہیں تو اس کو آپ نے دنیا سمجھا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ آپ معاملات کر رہے ہیں، اس کو آپ نے دنیا، اس کو آپ دین نہیں سمجھتے۔ ایسا ہی ہے؟ کیوں جی؟ اچھا، آپ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی پھل خریدتے ہیں، ہاں جی، کوئی چیز خریدنے بازار میں جاتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، اس کو آپ دین نہیں سمجھتے۔ جوتا لینے آپ چلے گئے تو آپ نے اس کو دین میں نہیں رکھا ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہ میری دنیا ہے۔ کپڑے لینے چلے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ میری دنیا ہے۔ بھی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کسی آفس میں آفیسر بن گئے یا اہلکار بن گئے یا وہاں کا آپ کوئی کام کرنے والے کارکن بن گئے تو اس کو آپ دنیا میں شمار کر رہے ہیں، دین میں نہیں شمار کر رہے ہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بولو نا جی، ہاں جی۔ اسی طرح آپ باہر کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ حکومت میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دین اور مذہب کا کیا کام ہے، یعنی گویا کہ ان کا یہ کہنا ہے یہ تو پھڈے باز اور اس قسم کے بندوں کا کام ہے جو معاشرے کے اندر کو گنڈے بدماش قسم کے ہوں، وہ کوئی ایم پی اے ایم این اے اور ان کا الیکشن لڑیں۔ یہ مذہبی لوگوں کا کیا کام ہے کہ جی وہ تسبیح مسلح اور نیک نیک کام کریں، ان کا کیا کام ہے ان کاموں کے اندر آنا؟
وہ کیوں تصور بنا ہوا ہے کہ وہ اس کو دین نہیں سمجھ رہے. بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں جی. یہ خرابی ہوتی ہے معمول بہی دین میں کہ اس کے اندر ہم اپنی زندگی میں دین کو رکھتے ہیں، زندگی کو دین کے مطابق بسر نہیں کرتے. یہ معمول بہی دین ہے. فرق سمجھ آیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے دین کے مطابق ہی چلنا ہے، چاہے میرا گھر ہو، چاہے آفس ہو، چاہے دکان ہو، چاہے میں کسی حکومت کا اہلکار ہوں یا کسی بھی جگہ پر. سیدنا ابوبکر صدیق نے حکومت نہیں کی، بولو نا. حضرت عمر بن خطاب نے حکومت نہیں کی، حضرت عثمان غنی نے خلافت نہیں کی، حضرت حیدر کرار نے نہیں کی. اگر اسی طرح کا دین تھا جس طرح کا آج آپ کو سیاستدان سمجھاتے پھرتے ہیں کہ جی یہ دیندار لوگوں کا جو ہے یہ سیاست میں کیا کام ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کس لیے دی تھی؟ کس لیے اپنی جان قربان کر دی تھی؟ دین کی خاطر کی تھی. سمجھ آ رہی نا؟ وہ تو آپ مدینے میں رہتے اور یہ والا دین جس دین پر آپ چل رہے ہیں اس پر چلتے ہوتے تو اس کی یزید کو کوئی فکر تھی؟ کوئی فکر نہیں تھی. اس پر آپ چل رہے ہیں تو ان کو کہا کہ بس ٹھیک ہے یہ مست ہیں. تو یہ معمول بہی دین اور معیاری دین میں فرق سمجھیں پہلے. جب تک آپ اس فرق کو نہیں سمجھیں گے تب تک. اب جب معمول بہی دین ہوتا ہے تو اس میں مذہب دین کو پرائرٹی نہیں ہوتی. معمول بہی دین کے اندر دین کو ترجیح نہیں ہوتی. معیاری دین کے اندر دین کو ترجیح ہوتی ہے. بندہ دین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بندہ پابند ہوتا ہے دین کا، وہ اپنی زندگی کے اندر دین کے بغیر چلتا ہی نہیں. وہ معیاری دین ہے. اور جو معمول بہی دین ہے اس میں دین کو ترجیح نہیں ہے. آپ اس میں بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے صالح ہوتے ہیں. آپ کے بیٹے کی شادی آتی ہے، آپ ایک منٹ میں اپنے دین پر قلم پھیر دیتے ہیں. ہاں جی. اور آپ کہتے ہیں جی او جی بس یہ ایک موقع بار بار آنا جی. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. اس میں وجہ کوئی بھی بنتی ہو، آپ کا نہیں بس چلتا، بے شک بیگماتی مسلط ہوں گھر میں. ہاں جی وجہ کوئی بھی بن جائے، لیکن بہرحال دین کے مطابق کچھ بھی نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ وہاں کھڑے ہوں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو سب سے پہلی مزاحمت گھر سے ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہماری جو سروائیول ہے، ہماری جو بچت ہے اور ہم جو نجات پا سکتے ہیں وہ دین کے ساتھ ہی پا سکتے ہیں. اور جتنے جتنے ہم اس کے الٹ چلتے جائیں گے اتنے ہم برباد ہوتے جائیں گے اور تباہ ہوتے جائیں گے، اور تباہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ معمول بہی دین کے اندر دین کو ترجیح نہیں ہے، دین کو پرائرٹی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو پہلے رکھتے ہیں اور دین آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر وہ دین صرف اتنا سا رکھا ہوا ہے. وہ کتنا ہے؟ وہ صرف جو ہے وہ نکاح کی حد تک ہے. اور اس کا جو حشر کیا ہم نے نکاح کا وہ علامان والحفیظ. پہلے تو ہم نے مسجد سے ہی فارغ کیا نکاح کو، باہر کرو. اور باہر بھی ہم اپنے مولانا صاحب اور امام صاحب کو پہلے سے لا کے بٹھا دیتے ہیں. بٹھایا ہوتا ہے، وہ تحریر ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی. اور سب کچھ وہ جو بینڈ باجے بجانے بجانے والے ہیں ان پر ہم ہزاروں روپیہ نچھاور کر دیتے ہیں. اور جس وقت وہ کوئی نکاح خان، نکاح پڑھانے والا اور لکھنے والا جو ہے وہ بھی ہم نے رواج ڈالا ہے، حالانکہ دین تو نہیں کہتا یہ. کیوں جی؟ امام مسجد کی بڑی کمال کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. بلے بلے بلے. جو امام مسجد ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی امام مسجد کی جو صرف تھی وہ تو صرف یہ تھی کہ نماز پڑھانے کی. اس کے ساتھ بڑی کمال کی ڈیوٹیاں جوڑ دی ہیں ہم نے. محلے میں بچہ پیدا ہو جائے اذان بھی اس نے کہنی ہے. ہاں جی. کسی گھر میں کسی کو جن چمٹ جائے وہ جن بھی اسی نے نکالنا ہے. وہ گھروں تک چلا جاتا ہے. پھر دم شم کرنے کے لیے امام مسجد جو ہے وہ گھروں تک چلا جاتا ہے. وہ گھروں تک پھر رسائی ہوتی ہے، پھر اس کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہاں جی. جو محلے والے ہوتے ہیں وہ امام مسجد کو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں. یہ خرابیاں ہوئی ہیں جو میں بتا رہا ہوں. غیر محرم سمجھتے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بہت پیور انسان ہے، بڑا پاکیزہ انسان ہے، نماز پڑھاتا ہے، دین میں ہے، اس سے کیا پردہ. وہ بیٹیاں، بیویاں، بچے سارے وہ سامنے لا بٹھاتے ہیں.
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کو یاد نہیں ہے. حضور نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ بڑا نیک ہو تو بچ جائے گا. فرمایا ایک عورت ایک مرد جہاں تنہا ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. ہیں جی. اور بڑے سارے کیس ہیں اس طرح سے. پھر بعد میں آپ اس کو میڈیا پہ لاتے ہیں, ٹھیک ہے, اخباروں کی زینت بنتے ہیں, پھر میڈیا والے آ جاتے ہیں. تو یہ ان کے کام نہیں تھے. جنازہ کوئی فوت ہو جائے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنازہ پڑھانا امام مسجد کی ذمہ داری ہے. بڑے وصاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, آپ سب کو جنازہ پڑھانا آنا چاہیے. نہیں کہہ رہا, صحیح نہیں سمجھ رہے, آپ کو جنازہ پڑھانا آنا چاہیے. یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہو. آپ جنازہ پڑھانے, آپ کا باپ کا جنازہ ہو آپ پڑھائیں, بیٹے کا جنازہ ہو باپ پڑھائیں, بھائی کا جنازہ ہو بھائی پڑھائیں. ہاں جی. غسل دینے کے لیے بھی ہم نے بندے رکھ لیے, ساری عمر جس کی کمائی کھاتے رہے, مرنے کے بعد ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے. ہاں جی. یہ حال ہے ہمارا. یہاں تک ہم نے کر, اور عجیب و غریب قسم کی ڈیوٹیاں امام کی جو ہیں وہ لگا دی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کہاں تک ہم نے اس کو پہنچا دیا ہے. اب میں کس چیز کا ذکر کروں. تو یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ ذمہ داریاں نہیں. ان سے آپ کو جان چھڑا کے ایک طرف لائیں, بہترین وظیفہ مقرر کریں اپنے امام مسجد کا, ایک باوقار انسان کی طرح. میں دیکھتا ہوں کیسے خرابی واقع ہوتی ہے, کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی, لیکن وہ تو اتنا وظیفہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں سوچیں کہ اپنے گھروں کے اندر آپ جو سسٹم چلاتے ہیں, 1 مہینے کا بجٹ آپ اپنا بنائیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے ایک مجاہدہ اور ریاضت والے لوگ ہیں جو اس طرح سے یہ کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں کئی جگہ پر. اور پھر اس میں جب اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے, پھر اور خرابیاں یہ واقع ہوتی ہیں کہ ان پڑھ, نالائق, نااہل لوگ جو ہیں وہ اس شعبے کے اندر آ جاتے ہیں. پھر جس بھی شعبے کے اندر نااہل لوگ آ جائیں پھر اس کا بیڑا غرق ہوتا جاتا ہے, اور پھر بڑا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, اور پھر بعد میں ہمارا تختہ مشق بن جاتے ہیں اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. یہ ہے مسئلہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ معمول بہی دین کے اندر دین کو ترجیح نہیں ہے. بولو دین کو, بولو دین کو ترجیح نہیں ہے. جب ترجیح نہیں ہوگی تو پھر دین کی ثانوی حیثیت ہوگی, چاہے اس کو اختیار کر لیں چاہے اس کو اختیار نہ کریں. یہ معمول بہی دین جس کا رواج پڑ جاتا ہے. اور عقیدہ جو ہوتا ہے معمول بہی دین میں, پہلے عقائد کو لیتے ہیں, وہ عقیدہ زندگی پر اثرات نہیں ڈالتا. سمجھے میری بات کو میں نے کیا کہا ہے. ہر عقیدہ زندگی کے اوپر اثر ڈالتا ہے, لیکن معمول بہی دین کے اندر آپ کا جو عقیدہ بن جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتا. یہ ذہن بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا اور دینی لوگوں کا کہ یہاں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا, لہذا دین پر عمل کرو آخرت ٹھیک کرنے کے لیے. نہیں سمجھے میری بات کو بھائی. یہ ذہن بن چکا ہے اور مایوسی کی حد تک آ گئے کہ یہاں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا, یہاں کرنے سے کچھ بھی نہیں. بن چکا ہے نہیں بن چکا, بولو نا جی. اور پھر کیا ذہن بنتا ہے کہ اگر یہاں کچھ نہیں ہونا تو پھر بھائی دین پر عمل کیوں کریں. وہ کہتے ہیں جی دنیا جو ہے یہ تو بس ایسے ہی ہے, کم از کم آخرت تو اچھی ہو جائے گی نا. ہاں جی, آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جس کی دنیا اچھی نہیں اس کی آخرت بھی اچھی نہیں, جس کی دنیا برباد ہے اس کی آخرت بھی برباد ہے. آپ کو کیا دعا سکھائی ہے حضور نے؟ ربنا آتنا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. وہ کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ کیا ہے. اگر آپ نے اس دنیا میں دین پر عمل نہیں کرنا اور دین نے آپ کی دنیا نہیں سنواری تو وہ دین آخرت کیسے سنوارے گا؟ بھائی جون سا دین آپ کی دنیا نہیں سنوار رہا وہ آپ کی آخرت کیسے سنوارے گا؟ آخرت تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ سب نے سوچنا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ہماری دنیا کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اگر دنیا کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا تو ایسے عقیدے کو مردہ عقیدہ کہتے ہیں اور ایسے عمل کو رسم و رواج کہتے ہیں. جو عقیدہ آپ کی زندگی پر اثر نہیں ڈال رہا
وہ مردہ عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے اور مردہ ہے. اور جو عمل آپ کی اس دنیا کو نہیں سنوار رہا وہ رسم ہے، رواج ہے، کہ آپ کی زندگی تو اس سے چینج ہی نہیں ہو رہی، آپ کی زندگی میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں آ رہی. بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جی. تو یہ معمول بہی دین میں چونکہ دین کو ترجیح نہیں ہوتی، جب دین کو ترجیح نہیں ہوتی تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کا معاملہ یہ بنے گا کہ آپ اس کو چوائس پر رکھیں گے. کس پر رکھیں گے؟ چوائس پر رکھیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے، جہاں جہاں، اور پھر ہم اپنے پاس سے پھر بہت ساری چیزیں گڑھ لیتے ہیں دیندار بننے کے لیے. میں اس کی مثال دوں، برا نہ منائیے گا اور سمجھ جائیں گے آپ. آپ ملک کے نامور نعت خواں بلاتے ہیں، محفل نعت کرتے ہیں، آپ نے بلایا ان کو، لوگوں کو اکٹھا کیا، فلیکسز لگائے، اشتہار لگائے، پورے ملک کے نامور نعت خواں آپ نے اکٹھے کیے. یہ کام آپ دین کے نام پر کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ بتائیں نا جی، دین کے نام پر ہی کر رہے ہیں اور کس نام پر کر رہے ہیں؟ آپ سارا لا رہے ہیں جی، نہیں، دین کے نام پر بابا کر رہے ہیں. اور بھائی اگر آپ نے محفل نعت رکھی ہے تو یہ دین کے نام پر نہیں آپ کام کر رہے ہیں. پورے ملک سے آپ نے نامور نعت خانوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کی ڈیمانڈیں ہیں، وہ آپ کو سریں لگا کے اور مختلف طریقوں سے اشعار سناتے ہیں، اور اشعار میں بھی آپ کو وہ کچھ سنا جاتے ہیں جو نہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے نہ آپ کا عمل ہوتا ہے. پورا 2 گھنٹے کی محفل سننے کے بعد آپ کہیں گے جی بہت مزہ آیا، سواد آ گیا جی، کمال ہو گیا. ایسی محفل ہوئی، اخیر ہو گئی. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولو نا جی. اچھا، اس میں سارا کچھ کرنے کے بعد، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب وہ سارا کچھ ہو چکا، اس کے بعد آپ نے رزلٹ کیا نکالا؟ کیا نکلا؟ کوئی عقل مند انسان اس طرح کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو برباد کر سکتا ہے؟ بولو. آپ کہیں گے جی ثنا خوانی ہوئی ہے. او بھائی ثنا خوانی تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ثنا خوانی میں جو رواج آپ نے ڈال دیا ہے، آپ دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. آپ تو سروں پر لگا رہے ہیں. بے سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دین کہاں سیکھا آپ نے اس پوری محفل میں؟ اچھا، عالم دین کو بھی اس میں ایک عالم دین کو بلایا جاتا ہے، جب اس کو بٹھایا جاتا ہے اس کے کان میں پہلے انتظامیہ والے کہہ دیتے 15 منٹ جے صرف. کیوں جی قاری صاحب؟ عالم دین کے کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ صرف 15 منٹ جی. ہاں جی، انہیں 15 منٹ وچ کی کرنا ہے؟ کھیت سوا کرنا انہیں. یہ اچھا، یہ سارا کچھ ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں تبدیلی کیا واقعہ ہوئی؟ کیا چینج آئی؟ یہ کبھی جو محفل نعت کرواتے ہیں نا جو لوگ، انتظامیہ جو ہوتی ہیں، کبھی ان سے مل کے دیکھیں. یہ وہ نعت خواں ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ. سمجھ آ رہی نا؟ یہ تو عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. یہاں ایک شخص آتا ہے، آپ کو ساری مطلب گھنٹہ تقریر سنا کے چلا جائے گا. تقریر بھی آپ دیکھ لیں، اس نے شعر و شاعری میں آپ کو سنے، آپ کے کانوں کا چسکا پورا کیا، اس کے بعد چلے گئے. کیا حاصل ہوا آپ کو؟ خدا کے بندو، سوچنے کا مقام ہے. ہم جو کام دین کے نام پر کر رہے ہیں وہ دین ہیں بھی کہ نہیں؟ بولو. چپ کر گئے. بھئی یہ تو سوچو نا کہ وہ دین ہے بھی یا نہیں. تو معمول بہی دین میں دین کو ترجیح کوئی نہیں، جب آپ کے اندر چینج ہی کوئی نہیں واقعہ ہو رہی. عقیدہ آپ کو چینج ہی نہیں کر رہا. جی جی. اور آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے اندر تبدیلی ہی واقع. عمل میں کیا ہے؟ عمل میں وہ 5 ارکان ہیں.
کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اعمال کے اندر بنیاد ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اس میں یہی 5 بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا صورتحال یہ ہے جتنا پیسہ ادھر خرچ کیا ہے آپ اتنے پیسے لگا کے محلے کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو اکٹھا کر کے کوئی نماز کے اوپر پیسہ خرچ کریں، اس کے کلمات سکھائیں، اس کا معنی سکھائیں، اس کا ترجمہ سکھائیں، وہ جب نماز پڑھیں ان کو پتہ چلے، اس پر پیسہ خرچ کریں۔ وہ تو کرتے ہی نہیں، کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو معمول بہی دین جس میں آپ چل رہے ہوتے ہیں، اور کفریہ تک عقائد آپ کے نعت خواں اور قوال آپ کو سکھا جاتے ہیں، کفریہ بول جاتے ہیں۔ تو ایسی چیز جو ہوتی ہے جس میں ہم لگے ہوتے ہیں وہ معمول بہی دین ہے، جس میں ہم ملوث ہوتے ہیں، اور وہ دین ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا۔ بولیں، ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا، اس نے ہماری زندگی کے اندر کوئی چینج نہیں ڈالی۔ چینجنگ کہاں آنی ہے؟ وہ چند میدان ہے جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا دین آپ کو وہاں درست سطح پر کھڑا کر رہا ہے، آپ کا دین ان جگہوں پر آپ کو درست سطح پر کھڑا کر رہا ہے، تو پھر مبارک ہو کہ کم از کم آپ اکیلے دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے عزیز ہیں، پھر آپ کے عزیزوں میں مستحقین ہیں۔ یہ جو پیسے آپ ارد گرد خرچ کرتے ہیں نا، یہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر دیکھیں مستحق کون لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں۔ یہ کسی مولانا صاحب کی تربیت نہیں، یہ حضور کی تربیت ہے، وہاں تک پہنچائیں۔ آپ دیکھ لیں وہاں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور باقی معاملات پر ہمارا کیا حال ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ ایک یہ میدان ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے دین نے مجھ پر یہ اثر ڈالا ہے۔ حتی المقدور کوشش کریں کہ رشتہ داری نہ ٹوٹے۔ کیا کہا میں نے؟ حتی المقدور کوشش کریں کہ رشتہ داری نہ ٹوٹے، بے شک دب کے رہنا پڑے، کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے، رشتہ داری نہ ٹوٹے۔ اس پر حضور نے بہت زور دیا ہے، فرمایا کہ جو اپنے شیطانی ذہن اور اپنے شیطانی دماغ کے ساتھ رشتے کو توڑتا ہے اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور ہمارے دیکھ لیں ہمارے بچوں کی کیا تربیت ہے، جو 70 چکر لگاتے ہیں ہم اپنے بچے کی شادی پر بازار میں، کس کے لیے لگاتے ہیں؟ دین سکھانے کے لیے۔ بازار میں ہم چکر لگاتے ہیں سوٹ سیٹنگ کے لیے، اس کے جوتے سیٹنگ کے لیے، دیگر یہ چیز۔ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری دنیا ہے تو پھر تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے دین۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ کی دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ بہت خوبصورت ایک فقرہ ہے اور ایک جملہ ہے قلندر لاہوری کا، مصور پاکستان کا، بہت پیارا، مجھے بڑا پسند ہے اور میں کئی موقعوں پر سناتا ہوں۔ از کلید دین در دنیا کشاد۔ کیا بولو؟ از کلید دین، کلید کہتے ہیں چابی کو، از کلید دین در دنیا کشاد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رسول پاک کا کمال یہ ہے کہ حضور نے دین کی چابی لگا کر دنیا کا دروازہ کھولا ہے۔ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق دنیا نہیں، دین ہے۔ آپ کا اپنے بچوں سے تعلق دنیا نہیں، دین ہے۔ آپ کا اپنے رشتہ داروں سے تعلق دنیا نہیں، دین ہے۔ آپ کے شادی بیاہ دیگر معاملات دنیا نہیں، دین ہے۔ آپ کی خریداریاں دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دنیا میں اپنے ماننے والوں کو رکھا ہی نہیں ہے، صرف دنیا میں نہیں رکھا۔
بلکہ اس پر حضور کے فرمان ہے الدنیا جیفتن و طالبہا کلابن، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ دنیا، محض دنیا، صرف دنیا، یہ مومن کے لیے ہے ہی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ وہ ہر وقت یا حضور کا غلام ہے یا نہیں ہے۔ سنو میں نے کیا کہا ہے، ہر وقت یا حضور کا غلام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو دین میں ہے، اگر نہیں تو دنیا دار ہے۔ آپ اپنے گودام پر بیٹھے، اپنی دکان پر بیٹھے، دیندار ہیں، حضور کے غلام ہیں آپ وہاں بھی۔ آپ افسر بن گئے تو حضور کے غلام ہیں، مومن ہیں۔ ایم پی ایم این اے بن گئے، وزیر اعلیٰ صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ وہاں بھی حضور کے غلام ہیں، نہیں تو آپ دنیا دار ہیں۔ اور دنیا دار کی، خالی دنیا دار کی دین کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سب کا سب برباد ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جو شخص دین کو چھوڑ کر دنیا میں ملوث ہوا، دنیا پھر اس کے پاس نہیں رہی۔ بولو، دنیا پھر بھی اس کے پاس نہیں رہی۔ رہی ہے کسی کے پاس تو بتاؤ؟ نہیں۔ پھر ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم دین کی ترقی کے لیے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے، ہم اس پر بات کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ حالانکہ یہی ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں تھوڑے وقت میں وہ آیات جو آج پیج آپ کو دیا ہے، اس سے آپ سمجھ گئے معمول بہی دین اور معیاری دین سمجھ گئے، فرق پتہ چل گیا۔ انفرادی طور پر اس وقت معیاری دین پر لوگ ہیں، لیکن ریئر کیسز ہیں۔ معاشرہ اس وقت کوئی نہیں ہے، اور حکومتوں میں، کسی حکومت میں دین کا نفاذ نہیں ہے اس وقت۔ اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دین کمزور ہے، یہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ دین اس لیے کمزور نہیں کہ اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ہم اس کو فارغ کر چکے تھے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو پھر ہم دین اپنی زندگیوں سے فارغ کر چکے، لیکن پروردگار کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے کہ ایک وقت ابھی آنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیا ہوا وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ کل دنیا کے جتنے بھی دین ہیں سب، محبوب ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کے دین کو سب پر غالب کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر وعدہ ہے۔ بس مجھے کبھی کبھی میں جب اس کا تصور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں وہ کیا حالات ہوں گے۔ ہر طرف حضور کے غلاموں کی بہار ہوگی، ہر طرف دین ہی دین ہوگا اور حضور کا دین ہوگا، باقی کوئی دین غالب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے طور پر جتنا ہمیں اللہ پاک نے طاقت اور صحت اور شعور دیا ہے، اللہ کے بندو کوشش کیا کرو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ مر جانا ہے، موت آ جانی ہے، چھوڑنا نہیں فرشتے نے۔ اس لیے جتنا کر سکتے ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹا کرو۔ اور خاص طور پر جو گھروں میں باپ ہیں، یہ اپنا پیرا رکھا کریں۔ اگر باپ کا پیرا گھر میں نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ وہ گھرانہ جو ہے وہ بالکل اجڑ جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ طریقے سے، سلیقے سے، پیار سے، محبت سے، کبھی سختی کر کے اپنے بچوں کو دین میں لگائیں، وہ دیندار بنیں، نماز نہ چھوڑیں، رمضان آئے تو روزہ نہ چھوڑیں، نیک کام کریں، اپنے کاروباروں کے اندر دیانتداری کا مظاہرہ کریں، دکان پر دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ جہاں آپ کا بچہ کسی عہدے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، آپ باپ ہو کر اس کو وصیت کریں کہ بیٹا تو پولیس کا افسر ہے، تو نے بے ایمانی نہیں کرنی، تو کمشنر بن گیا ہے، تو نے بے ایمانی نہیں کرنی۔ باپ بہت بڑی اتھارٹی ہوتا ہے، تو یہ پیرا جو ہے دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ جی نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ چیز ذہن سے نکال دیں۔ یہ حضور کے غلام کی شان نہیں کہ وہ ذہن ہی بنا لے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا باپ ان پڑھ ہے، ایک دن بھی سکول نہیں گیا، ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد پر کس طرح پیرا دیا ہے۔
اور یقین جانیں کہ ہمارے اوپر اتنا سخت پیرا آخری عمر تک کہ میں تصور نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ضروری ہے اپنی اولادوں پر پیرا رکھیں, صرف ان کی مرضیوں پر نہ چھوڑا کریں, ان کے پیچھے اپنا پیرا پورا رکھا کریں. اب یہ 3 آیتیں ہیں, چند آیتیں ان کو میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ وقت کم ہے, اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ پروردگار کس طرح کا دین اور کس طرح کی اتھارٹی اس نے رکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں. پہلی بات ہی ڈیسیژن دے دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. دیکھو کیسی اتھارٹی ہے, بولو نا جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام کے سوا میری بارگاہ میں کسی قسم کا کوئی نظریہ قبول نہیں ہے. تو باقی جتنے بھی وہ نقشے میں آپ نے ادیان پڑھے تھے, باقی جس بھی سطح, وہ سب کے سب ایک طرف ہو گئے یا نہیں طرف ہو گئے؟ ان الدین عند اللہ اسلام کے ساتھ ہی, ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ ہی اسلام کے علاوہ باقی سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں. اور ارشاد فرمایا, آگے ایک ہسٹری بیان کر دی, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, یہ پہلوں میں بھی دین اسلام ہی تھا, جتنے نبی آئے ہیں اسلام ہی لے کے آئے, اس کی کمال کی صورت حضور تھے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, نہیں اختلاف کیا ہے ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا. کیوں اختلاف کیا؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, آپس میں حسد کی وجہ سے, آپس میں بغض کی وجہ سے وہ آپس میں فرقے بن گئے, الگ الگ ہو گئے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں. اتھارٹی ہے نا نہیں؟ قرآن پاک کو جب آپ دیکھیں تو اتھارٹی کی صورت میں دیکھیں, یہ بتایا جا رہا ہے تم نے میرے پاس آنا ہے اور مجھے تمہارا حساب کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, میں بہت تیز ہوں حساب لینے میں. تو جب وہ کہتا ہے حساب لینا ہے تو پھر لینا ہے اس نے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19, آگے آل عمران کی آیت نمبر 83, 84 اور 85, یہ 3 آیتیں ہیں. فرمایا افغیر دین اللہ یبغون, بہت کمال کا یہ مقام ہے قرآن پاک کا, سنو ذرا. افغیر دین اللہ یبغون, اللہ کے دین کے علاوہ لوگ دین تلاش کر رہے ہیں. یبغون, ڈھونڈ رہے ہیں. اب پہلے تو بتا دیا کہ اللہ کا دین کیا ہے, اسلام. تو اللہ کے دین کے علاوہ اللہ کے دین کا غیر یبغون, ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں. وَلَهُ, سنو ذرا, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, حالانکہ اسی کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, طَوْعًا خوشی سے, وَكَرْهًا یا مجبوری سے, وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کے جانا ہے. یعنی پھر بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں دین کوئی اور. کل, محبوب کہو, آمنا, ہم ایمان لائے ہیں, باللہ, اللہ پر, وما انزل الینا, اور جو اتارا گیا ہم, وما انزل علینا, اور جو اتارا گیا ہم پر, وما انزل علی ابراہیم, اور جو اتارا گیا ابراہیم پر, و اسماعیل, اور اسماعیل پر, و اسحاق, اور اسحاق پر, و یعقوب, اور یعقوب پر, والاسباط, اور ان کی اولاد پر, علیہم السلام, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور وہ جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو, والنبیون من ربہم, اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے, ان کے حبیب کہو ہم ان سب پر ایمان لائے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. بولو, کسی کے درمیان فرق. انہی نبیوں کا سردار ہو کے حضور کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ ہم ان نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے, سب نبی ہیں.
سب نبی ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی بارگاہ میں مسلمان بن کے کھڑے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین. وَمَن يَبْتَغِ، اور جو تلاش کرے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ دیناً کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اتھارٹی دیکھو، ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. دیکھو کوئی بات رہ گئی؟ پھر فرمایا دو آدمیوں کا فرق بتایا جو دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. یہ آپ نے سوچنا ہے. یہ آیت، اس طرح کی بڑی ساری آیتیں ہیں، میں ان میں سے چند لے کے آیا ہوں. جب آپ کو قرآن مجید سمجھ آنے لگے گا تو پھر بہت ساری آیتیں آپ کی نظر سے گزریں گی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص اللہ نے جس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ شخص اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. دیکھو یعنی پوری یہ زندگی، یہ والی زندگی، اس زندگی کو نور کہا جا رہا ہے. اور بولو نا بھائی، یہ آیت اس زندگی کے لیے ہے نا. افمن، بلا وہ شخص، شرح اللہ صدرہ، اللہ نے کھول دیا جس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، فہو، وہ، علی نور، نور پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. ایک یہ ہے اور ایک دوسرا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. القاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر دین داخل نہیں ہوا. قاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں، ان کے لیے تباہی ہے. سخت کس سے ہیں؟ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہا. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں. یہ اور وہ جو نور پر چل رہا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اول قدم تو ہم نے پہلے خود اٹھانا ہے نا. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جو ارد گرد کے معاملات جو آپ کے بناوٹی سلسلے ہیں نا، بناوٹی، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے.